حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج بعد الانبیاء افضل البشر اصدق الصادقین غار یار غار نزار خلیفہ بلا قصد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کے وصال مبارک کا دن ہے۔ آج ہم اس مختصر سے وقت میں آپ سرکار کی مقدس بارگاہ میں مقدس خدمت پاک میں خراج عقیدت، خراج تحسین، خراج محبت پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، صاحب نزہۃ المجالس امام عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب نزہۃ المجالس سے آج ہم جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آیہ کریمہ کا تھوڑا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا سلام ہو اللہ کے منتخب بندوں پر، اور سلام ہو اللہ کے منتخب چنے ہوئے بندوں پر اللہ کا سلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتقاضۂ بشریت بندوں سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، مگر جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں سب گناہوں میں بڑا گناہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کرام سے عداوت رکھنا ہے۔ اور امام عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند اور اپنی تحقیق سے لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی صرف ایک بندہ اول تا آخر جتنے بھی انسان ہوئے سارے انسانوں کے گناہوں کے برابر ایک ہی بندہ اتنے گناہ لے آئے، اول تا آخر تمام انسانوں کے گناہ جمع کیے جائیں، اور اتنے گناہ تنہا کسی ایک ہی بندے کے پاس، ورنہ اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں، وہ قادر ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مگر کسی کے پاس تمام انسانیت کے گناہوں کے برابر گناہ ہو تو ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے ساتھ عداوت رکھنا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو کسی صورت بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہر گناہ کو رب معاف کر سکتا ہے، مگر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ کوئی بغض رکھے، کوئی عناد رکھے، کوئی عداوت رکھے، یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو میرے اصحاب ہیں ان میں سے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خود منتخب فرمایا،
جن کو اللہ تعالیٰ نے خود میری صحابیت کے لیے میری امت میں سے چن لیا۔ فرمایا اب ان میں سے کوئی میرا وزیر ہے، کوئی میرا سسر ہے، کوئی میرا داماد ہے۔ فرمایا انہیں برا نہ کہو، جو کوئی انہیں برا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے تمام ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی وہ ملعون آدمی ہے جو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عداوت رکھتا ہے۔ پھر حضرت محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے، فرمایا جان لو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کے باعث ہی ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں میری محبت نہ ہوتی تو کبھی میرے یاروں سے، میرے صحابہ سے محبت نہ کرتا۔ اور فرمایا جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ اور جس نے میرے ان صحابہ کو کسی طرح کی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی فرمایا وہ وقت دور نہیں، بہت جلد اللہ پاک کے عذاب سے وہ دوچار ہوگا، بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے دوچار فرمائے گا۔ پھر حضرت محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا جس نے میرے اصحاب سے محبت کی اور انہیں محبوب جانا اور ان کے لیے دعائیں کی، فرمایا روز قیامت جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اور ان کے لیے دعائیں کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت وہ میں محمد کے ساتھ ہوں، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوں۔ بس فرمایا جو میری معیت چاہتا ہے، قیامت کے دن میرا ساتھ چاہتا ہے، میری سنگت، میری قربت، میری شفاعت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ میرے اصحاب سے محبت کرے۔ اسی طرح حضرت محترم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ازواج مطہرات، میرے اہل بیت اطہار اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس نے ان سے محبت رکھی اور ان میں سے کسی پر طعن نہ کیا اور ان کی محبت کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، یعنی دنیا سے اس حال میں گیا تو اس کے دل میں میری اہل بیت اطہار، میری ازواج مطہرات اور میرے صحابہ کی محبت تھی۔ فرمایا ان کی محبت کی دولت دنیا سے لے کے رخصت ہوا، فرمایا یاد رکھو وہ روز قیامت میں مصطفیٰ کی معیت میں ہوگا۔ پھر حضرت محترم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ میں، جس علاقے میں میرے کسی صحابی کا وصال ہو جائے، صاف ظاہر ہے اس شہر میں، اس بستی میں، اس علاقے میں پھر میرے صحابی کا مرفت بنے گا، مزار بنے گا۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو میرا وہ صحابی ان لوگوں کے لیے قائد اور سردار ہوگا، اور فرمایا ان کے لیے انوار و تجلیات کا سبب بنے گا اور شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یہ اندازہ کریں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ اب صحابی کون ہے؟ تمام محدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، تمام محدثین فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان کی نگاہ سے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ایک بار چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ بھلے حضور علیہ السلام کی مجلس میں، صحبت میں باقاعدہ اس کو بیٹھنا نصیب نہ ہوا ہو، باقاعدہ بھلے وہ حضور سے کچھ نہ پڑھ سکا ہو، کچھ نہ سیکھ سکا ہو، بس ایسے ایک جھلک چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ حضور کا صحابی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا میں نے آپ کی خدمت میں بارہا مرتبہ عرض کیا کہ ہم اولیاء اللہ کے لیے القابات بولتے ہیں، یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے، یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ غوث زماں ہے، یہ قطب دورہ، بولتے ہیں نا الفاظ۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ یہ القاب نہیں بولے جاتے، حالانکہ حضور کی امت کے تمام اقطاب اغواص جمع ہو جائیں، تمام ابدال اوتاد جمع ہو جائیں، حضور کی امت کے تمام اولیاء صالحین علماء صلحاء صوفیاء فقہاء جمع ہو جائیں، سرکار کے ادنا سے ادنا صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، سارے مل کر جو حضور کے صحابی کے قدموں کے ساتھ گرد لگی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کے رتبے کا بلندی کا یہ عالم ہے کہ کل امت کے اولیاء صالحین جمع ہو کر ان کے قدموں کی گرد راہ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے پھر یہ غوث قطب یہ القاب کیوں نہیں بولے جاتے؟ تو محدثین فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا صحابی ہو جانا اس سے بڑا کوئی لقب ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ سب سے بڑا لقب ہے، نبوت اور رسالت کے بعد بڑا لقب حضور علیہ السلام کا صحابی ہو جانا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار صحابہ اکرام پر بھی فضیلت رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فقط وہ ہیں جنہوں نے حضور کے مکھڑے کو دیکھا، اور اہل بیت اطہار وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تو تھا ہی تو خون رسالت مآب بھی، وہ حضور علیہ السلام کی اطرت اور آل بھی ہے، اور حضور خون رسول ہونے کے باعث کل صحابہ غلام میں اہل بیت اطہار کے، سمجھے بات؟ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں عزیزان محترم، ایک اور بڑی زبردست بات کہی امام بخاری نے اور تمام محدثین نے، وہ کہتے ہیں کہ صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ کوئی بندہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھ کے اس نے چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہ صحابی ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ وہ بعد میں مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ایمان چلا گیا، صحابیت چلی گئی، مگر اگر وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے تو فرماتے ہیں کہ شرف صحابیت جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا، شرف صحابیت اس کا اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو فرمایا صحابی کا رتبہ اس کا قائم رہے گا، اور اگر مرتد ہونے کے بعد واپس نہ آئے تو پھر ایمان بھی گیا اور پھر شرف صحابیت بھی گیا۔ مگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا یہ وہ کمال ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ اگر اسلام قبول کر لے تو یہ ارتداد کے بعد بھی صحابیت کا مرتبہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کے 1,20,000 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1,14,000 بھی آیا ہے، مگر زیادہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کے 1,20,000 صحابہ تھے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء ہوئے نبیوں کے عدد کے برابر حضور کے صحابہ ہوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو چونکہ حضور علیہ السلام جامع صفات تھے، تمام انبیاء علیہ السلام کے خصائل، شمائل، فضائل حضور کی ذات اقدس میں اللہ نے جمع کر دیے تھے۔ اب حجۃ الوداع کے خطبے میں آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے خطاب کیا تو 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خصائل حضور میں جمع تھے۔ تو اس مجلس میں 1,25,000 نبیوں کے خصائل، شمائل، فضائل صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ کوئی صحابی حضرت آدم علیہ السلام کا ہم مشرب ہو گیا، یہ صوفیاء صلحاء بیان کرتے ہیں، تصوف اور سلوک کے ماہر لوگ بیان کرتے ہیں۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم مشرب ہو گیا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ہم مشرب ہو گیا، سمجھے؟ اور پھر وہ صحابی جہاں جہاں گئے، جو جو ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے، ان کو حضور علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، اس صحابی سے ہوتے ہوئے اس نبی کا مشرب ملتا چلا گیا۔ تو عزیزان محترم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی خدمت میں آج ہم نے خراج عقیدت خصوصی طور پہ پیش کرنا ہے۔ حضرت علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر 18 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں آ گئے، اور پھر آقا علیہ السلام کے وصال تک سب سے زیادہ جس کو مائیت، قربت، سنگت، صحبت، رفاقت نصیب ہوئی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان اس سے بڑھ کر میں کیا بیان کروں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت پر میرے ابو بکر سے محبت کرنا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ میری ساری امت پر یہ فرض ہے کہ میرے ابو بکر سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب جنت عدن کو پیدا کیا، میں نے شب قدر کی رات ایک بار یہ اس کے اوپر پورا خطاب کیا، تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے کا۔ اللہ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے سجایا، سنوارا، اس کے محلات بنائے، اس کی نہروں کو بنایا، اس کی حوروں کو بنایا، اس کے باغات کو بنایا۔ جنت عدن کو تیار کر کے رب ذوالجلال نے پھر جنت عدن سے کلام کیا، فرمایا جنت عدن کلام کر۔ اس نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے صاحبان ایمان۔ اس نے کہا جو ایمان لائیں گے، جن کے دل نور ایمان سے معمور ہوں گے، بس وہ کامیاب ہو گئے، اور میں ان کا ٹھکانہ ہوں۔ مجھ میں وہ لوگ تشریف لائیں گے جن کے دل نور ایمان سے معمور ہوں گے۔ یہ جنت عدن جس رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، رب ذوالجلال نے جنت عدن سے کلام کیا، فرمایا اے جنت عدن مجھے اس نومولود کی قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جنت عدن مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، آج رات کے بچہ جو ابو بکر پیدا ہوا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے تجھ میں صرف وہی آئے گا جو اس ابو بکر سے محبت کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ جو ابو بکر سے محبت نہیں کرے گا، اے جنت عدن وہ تیرے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عزیزان محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم یہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت میں سب سے افضل ہستی ابھی ہمارے پاس تشریف لا رہی ہے، سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک وہ شخص ظاہر ہوگا جسے اللہ نے میرے بعد تمہارے لیے سب سے افضل اور بہتر تخلیق کیا ہے، اور قیامت کے دن جس طرح انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے وہ میری امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ فرماتے بس حضور نے اتنا ہی کلام کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام فرد محبت سے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو بوسے دینے لگے، فرمایا یہ ہے وہ ابو بکر جس کی میں تعریف کر رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنیے عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش سے منادی ندا کرے گا این السابقون الاولون، کہاں ہے وہ لوگ جو ہر کام میں سبقت لے جاتے تھے، ہر نیکی کے کام میں پہل کر جاتے تھے، سب سے آگے بڑھ جاتے تھے، السابقون الاولون کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا مولا کون سے السابقون الاولون؟ عرش سے آواز آئے گی این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا السابقون الاولون کا سردار یہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنیے عزیزان محترم، سیدنا ابو بکر صدیق میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کی شان بڑی پڑھ کے آیا کہ میں آپ کو سناؤں گا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمام مومنین تمام صالحین جنت میں چلے جائیں گے تب اللہ پاک تمام جنتیوں کو اکٹھے اپنی ایک تجلی دکھائے گا. سارے جنت والے سارے ایمان والوں پر اللہ پاک اکٹھی ایک تجلی فرمائے گا، مگر ابو بکر کی شان یہ ہے کہ ابو بکر کو الگ بلا کے خصوصی اپنی تجلی سے سرفراز اپنی خصوصی تجلی سے اللہ سرفراز فرمائے گا. پھر عزیزان محترم سنیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی شان کا یہ عالم ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا شب معراج میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل کیا میری امت کا بھی حساب ہوگا؟ عرض کی جی آقا ہوگا. آپ کی امت کا ایک شخص ہے جس کا حساب نہیں ہوگا. فرمایا وہ کون ہے؟ عرض کی آقا وہ ابو بکر ہے. ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا اور اللہ پاک فرمائے گا ابو بکر آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا. مگر ابو بکر صدیق عرض کریں گے اے رب ذوالجلال اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے. ابو بکر خود تو جنت میں جائیں گے ہی، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. ایک دن حضرت مولا علی المرتضیٰ شہنشاہ ولایت حضرت مولا علی سرکار سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. فرمایا بھائی ابو بکر اللہ آپ کو یوں ہی مسکراتا رکھے، کیا بات ہے یار، کوئی خاص بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی علی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، تاجدار کائنات فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے سلامتی کے ساتھ وہی گزر سکے گا جس کے نام اعمال پر علی کی مہر ہوگی، علی کی مہر ہوگی. مولا علی سرکار نے آگے سے فرمایا بھائی ابو بکر آپ بھی سن لیں، خدا کی قسم مجھے تاجدار کائنات نے حکم دیا ہے علی اسی کے نام اعمال پہ مہر لگانا جو ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. ہم کل اہل بیت کے بھی غلام ہیں، کل صحابہ کے بھی غلام ہیں. آپ جانتے جس بھی ہستی کا دن آتا ہے ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی سے دعوت رکھتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو حضور کے ہر رشتے سے محبت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے جن سنگریزوں کو نسبت ہو گئی، میرے آقا کے کفے پاک کے ساتھ جن پتھروں سنگریزوں کو نسبت ہو گئی، ہم تو ان کو بھی چومتے پھرتے ہیں، ان پتھروں کو بھی چومتے پھرتے ہیں. جس شے کو حضور سے نسبت ہے وہ حضور کی وجہ سے وہ ہماری محبوب ہے. تو عزیزان محترم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ سنیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات ستارے جھلمل کر رہے تھے، آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا. میں آقا علیہ السلام کے پاس موجود تھی، گھر کے صحن میں ہے. آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور دیکھ کے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں. اب دیکھیں نا، آقا علیہ السلام کو اگر غیب کا علم نہ ہوتا اور حضور نہ جانتے ہوتے آسمان پر ستاروں کی تعداد تو حضور فرما دیتے ایسا مجھے کیا پتا آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور میرے کس امتی کے کتنے اعمال ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں. جب یہ سنا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ تھوڑا مرجھا گیا. فرمایا عائشہ کیا بات ہے، چپ کر گئی ہو؟ عرض کی آقا تو میرے بابا ابو بکر. فرمایا عائشہ رہے تیرے بابا ابو بکر تو ان کی شان میرے سارے صحابہ میں برا ہے. فرمایا عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی تنہا غار ثور والی ایک نیکی ایک طرف. فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکی
نیکیاں مل کر بھی غار ثور کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا تو وہ رو کے کہتے تھے ہائے کاش میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہی ہو جاتا، ہائے کاش میں ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ پھر آپ عرض کرتے اے رب ذوالجلال میری آرزو یہ ہے میں ابوبکر صدیق کے مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا، ابوبکر کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، میرے مولا میری التجا ہے کاش میں ابوبکر کا جنت کا جو مرتبہ اور مقام ہے، جو منازل ہے ابوبکر کی، کاش ان کو میں ملاحظہ ہی کر سکتا، کاش انہیں میں دیکھ ہی سکتا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کے رتبے اور مقام کا عالم ہے۔ پھر سنیے سبحان اللہ، پڑھ کر مجھے وجد ہو گیا۔ آؤ تمہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی جنت کی جاگیر بتاؤں۔ جنت کی یہاں لوگ جاگیردار ہیں نا، ابوبکر صدیق کی جنت کی جاگیر بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں شجر طوبہ، جنت کا درخت ہے شجر طوبہ، اتنا اس کا بڑا سایہ ہے کہ عربی نسل کے گھوڑے کے اوپر کوئی سوار ہو جائے اور 70,000 سال گھوڑا دوڑاتا رہے اس درخت کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ شجر طوبہ، جنت کے شجر طوبہ کے نیچے فرشتوں کا اجتماع ہوا تو فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اللہ کے حضور التجا کی، اے رب ذوالجلال کاش تو مجھے 1000 فرشتوں جتنی طاقت عطا کر، اے رب ذوالجلال مجھے 1000 فرشتوں کی طاقت کے برابر طاقت عطا کر اور 1000 پرندوں کے پر عطا کر، اور میں چاہتا ہوں مولا پھر میں تیری جنت میں پرواز کروں اور اول تاخر میں تیری ساری جنت کا مشاہدہ کروں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائی، 1000 پرندوں کے پر عطا فرمائی۔ اب وہ فرشتہ جنت میں پرواز کرنے لگا، پرواز کرتے کرتے جنت کا مشاہدہ کرتے کرتے میں 1000 سال تک وہ پرواز کرتا رہا۔ 1000 سال کے بعد وہ تھک ہار کے گر پڑا، پروں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ نے اسے پھر 1000 فرشتوں کی طاقت دی، 1000 پرندوں کے پر دیے، اس نے پھر 1000 سال پرواز کی، پھر گر پڑا۔ تیسری بار اللہ نے پھر 1000 فرشتوں کی طاقت دی، 1000 فرشتوں کے پر دیے، پھر وہ 1000 سال اڑتا رہا پرواز کرتے کرتے، آخر وہ تھک ہار کے گر پڑا اور پروں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جنت کے ایک محل کے آگے گرا رو رہا تھا۔ جنت کے محل کے اندر سے ایک حور نکلی، اس نے نکل کر کہا تجھے کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ یہ جنت ہے، یہ فرحت و انبساط کی جگہ ہے، یہ خوشی و سرور کا مقام ہے، یہاں رونے کا کیا کام، کیوں روتا ہے؟ اس نے بتایا میں نے اللہ سے طاقت مانگی، بل مانگے کہ میں جنت کا مشاہدہ کر سکوں، اللہ نے مجھے 3000 فرشتوں جتنی طاقت، 3000 پرندوں کے پر عطا کیے، 3000 سال تک میں مہر پرواز رہا، آخر میں پروں سے ہاتھ دھو بیٹھا، گر پڑا۔ نہ جانے ابھی جنت کتنی باقی رہتی تھی۔ اس حور نے کہا اے فرشتے، اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق کو جو جنت عطا کی ہے، اگر اس کے 10,000 حصے کیے جائیں تو 10,000 حصوں میں سے ابھی تو ایک حصہ بھی تو نہیں دیکھ سکا ہے، باقی تو نے جنت کہاں سے دیکھا؟ یہ تو صرف ابوبکر صدیق کی جاگیر کا 10واں حصہ بھی تو نہیں دیکھ سکا۔ دوستو وقت ختم ہو گیا، بس ایک حدیث سناتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح عزیزان محترم حدیث پاک میں آتا ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کئی حوریں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غلاب سے پیدا کیا ہے۔ جنت میں کئی حوریں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غلاب سے پیدا کیا ہے۔ ان حوروں کو جنتی غلابی حوریں کہتے ہیں۔
اور فرمایا وہ حوریں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام، رسل الزام، صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے بنائی، مگر فرمایا میرے ابو بکر کی شان یہ ہے کہ وہ گلابی حوریں تنہا ابو بکر کو 400 عطا کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر کپڑے نہیں، سارے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں لگا دیے اور ساری رات ڈنگ پہ ڈنگ کھاتے رہے، آقا علیہ السلام کا جی بھر آیا، عرض کی میرے رب ذوالجلال میرے ابو بکر کی قربانیاں دیکھ، میرے ابو بکر کی جان نثاریاں دیکھ، میرے اللہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں جنت میں جہاں مجھے رکھا جائے وہیں میرے ساتھ میرے ابو بکر کو رکھا جائے۔ تو وہی آ گئی، محبوب آپ کی دعا قبول ہو گئی، جنت میں جہاں آپ رہیں گے وہیں ابو بکر آپ کے ساتھ رہے۔ بہت سی چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا دوستوں، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا محمد صدیق کی محبت میں زندہ رکھے، آپ کی محبت میں موت عطا فرمائے۔